बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर फ़ौज ने डी चौक समेत इस्लामाबाद और गिरदोनवा की सिक्योरिटी संभाल ली है। 17 तारीख तक फ़ौज इन इलाकों में तैनात रहेगी। ये 17 तारीख तक फ़ौज क्यों तैनात की गई है, और फिर इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इख्तियारात हैं आइन के आर्टिकल 199 के तहत, वो मुअत्तल रहेंगे। यानी जो रिट जुरिडिक्शन है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसके क्या असरात होंगे शहरियों पर। और दूसरा ये कि अली मीन गंडापुर साहब जो एक लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद चढ़ाई के लिए चले थे खैबर पख्तूनख्वा से, वो अभी तक, जबकि रात के 12:15 साढ़े 12 के करीब इस वक्त टाइम है, वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सके। क्या अली मीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला यहाँ से वापस जा सकेंगे? वापस जा भी सकेंगे या नहीं जा सकेंगे? अगर जाएंगे तो किन शराइत पर इनकी वापसी जो है ये हो सकती है। पहले तो ये देख लेते हैं कि जनाब ये इंतशार फैलाने वाला जो टोला है पीटीआई, मैं इसको इंतशारी टोला इसलिए कहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में कोई तरक्की होने लगती है, कोई माशी इस्तेहकाम आने लगता है, कोई सियासी इस्तेहकाम आने लगता है, कोई सफारती सतह पे कामयाबियाँ मिल रही होती हैं, तो उस वक्त इन्होंने इंतशार फैलाने के लिए सड़कों पे निकलना होता है। 2014 में जब चाइना के सदर सी पैक के हवाले से मुख्तलिफ मामला तय करने आ रहे थे पाकिस्तान, इन्होंने वहाँ धरने दे दिए इस्लामाबाद में। ताहिर कादरी साहब इनके साथ मिले हुए थे और इनको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल थी, और 126 दिन वहाँ बैठे रहे ये लोग। और जो चीनी सदर था उनका दौरा जो है वो मनसूख हो गया। अब जबकि मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पे थे, तो ऐन उन्हीं दिनों में इन्होंने धरने का ऐलान कर दिया। ये आए रोज़ धरनों का, एहतजाज का ऐलान करते रहते हैं। पंजाब में इन्होंने एहतजाज की जितनी मरतबा भी कॉल दी है वो नाकाम हुई है। लाहौर वाला जलसा देख लें, लाहौरियों ने उसमें शिरकत ही नहीं की, नज़रअंदाज कर दिया उसको, या मुस्तरद कर दिया दूसरे लफ्ज़ों में। और जो संगजानी में इन्होंने जलसा किया था उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा से बंदे लाने पड़ते हैं, और अली मीन गंडापुर साहब जो है बड़के मारते हुए आते हैं और वक्त पर पहुंच नहीं पाते अली मीन गंडापुर साहब। अब अली मीन गंडापुर साहब एक मरतबा फिर लाओ लश्कर लेके आ रहे हैं, और जो हमारी वजारत दाखिला की रिपोर्ट है और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ये कह भी चुके हुए हैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने खड़े होके कि उनके जुलूस में मुसल्लह जत्थे हैं, और फिर गलेले और वो जो होते हैं कांच के, वो कांचे गोलियां, वो तो हैं ही, बाकायदा असला है उनके पास, और वो उसकी नुमाइश करते हुए आ रहे हैं और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1122 की एम्बुलेंसेस उनके साथ हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उनके साथ हैं, क्रेनें उनके पास हैं, और वो आगे आगे वो चल रही हैं, पीछे पीछे उनका जुलूस चल रहा है। तो अब इस वक्त जब मैं विलाग कर रहा हूँ तो ये कटी पहाड़ी पे वहाँ कोई इनकी झड़पें हुई हैं गंडापुर साहब का जो लाओ लश्कर है उसके साथ, लेकिन उनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा इस्लामाबाद में। और इस मरतबा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा था, जनाब किसी किस्म की रायत की तवक्को न रखी जाए, सख्ती होगी, और सख्ती का मतलब सख्ती, और शरपसंदों को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। वो इनको शरपसंद कह रहे हैं, और उसका एक सबूत ये है कि 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हैं इनकी बहनें इमरान खान की, अलीमा खानम और उज़मा खानम जो हैं, वो डी चौक से गिरफ्तार हो गई हैं। 9 मई वाले मुकदमात में गिरफ्तार नहीं हुई थी, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी एक बात हुई इस्लामाबाद में एक शख्सियत के साथ, तो मैंने कहा ये क्या? वो कहते यार ये ना मजलूमियत कार्ड और औरत कार्ड और ये कार्ड वो कार्ड ये खेलते। इस दफ़ा ये फैसला किया गया है कि जो कार्ड मर्जी खेलें, जो मर्जी कहें कि जनाब इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ये फैसला कर लिया गया है कि जनाब इस फितने को, इस शर्पसंदी को, जो आए रोज़ जो काले शाले देते रहते हैं ना, बुलाएं जनाब एहतजाज करें, फ़लाँ जगह पे निकलें, फ़लाँ जगह पे निकलें, वो कह रहे हैं जनाब सुकून इसी सूरत में यहाँ पाकिस्तान में अमन जो है वो कायम किया जा सकता है जब ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा।
ایک بات انہوں نے یہ کی ہے، اور دوسری جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب جب بھی پاکستان میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے، سی پیک سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے، چائنا کا کوئی وفد پاکستان آتا ہے، یا پھر جس وفد کے ساتھ یا جس تنظیم کے ساتھ یا جس تقریب کے ساتھ شنگھائی کا لفظ لگ جاتا ہے، اس وقت یہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ ظاہر ہے ایک جو ہے بلاک یہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم والا، اور دوسری طرف امریکہ والے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ سی پیک کے بھی خلاف ہے، ان کے دور میں منجمد رہا ہے، سی پیک پہ کام ہی نہیں ہوا، چائنا کو انہوں نے ناراض کیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم پاکستان آئے ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھا جو انور ابراہیم صاحب ہیں وزیر اعظم ملائیشیا کے، ان کے ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم کیسے ہاتھ پکڑ کے ان کا ایسے چل رہے تھے جیسے بچپن کے لنگوٹیا یار ہوں۔ شہباز شریف کی ویسے یہ خوبی ہے، ایک تو ان کو مختلف زبانیں آتی ہیں، عربوں کی طرح عربی بولتے ہیں، اور پھر جو یہ کام جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ آپ جو مرضی مذاق اڑا لیں، طیب اردوان سے یعنی ترکی کے سربراہ سے یہی کہہ سکتے تھے شہباز شریف کہ آم کی پیٹیاں لایا ہوں، ایک پیٹی آپ کی ہے، ایک میری بہن کی ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا۔ یعنی یہ ان کو یہ ملکہ حاصل ہے تعلقات بنانے کے حوالے سے، یہ دیگر ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ فیملی ٹرمز قائم کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور عمران خان صاحب دوستوں کو ناراض کرنے میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ وہاں جناب اقوام متحدہ میں گئے، جناب ملائیشیا، ترکی، پاکستان ایک الگ بلاک، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی، اور جب کوالالمپور کانفرنس شروع ہوئی تو جانے سے انکار کر دیا۔ جناب سعودی عرب ہمیں کہہ رہا ہے جناب اگر آپ گئے تو اتنے مزدور ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ پاکستانی، تو وہ ہم نکال دیں گے۔ پھر یہ ترکی کے سربراہ کو بتا رہے ہیں طیب اردوان کو، اور طیب اردوان صاحب جو اوپر کر دیتے ہیں بات، جناب عمران خان کہہ رہے ہیں اس لیے میں نہیں جا رہا۔ تو ملائیشیا الگ ناراض، ترکی الگ ناراض، چائنا جو ہے سی پیک پہ پہلے ناراض تھا، سعودی عرب الگ ناراض کہ جناب یہ تو ایک راز کی بات ہوتی ہے، اگر ہم نے آپ کو دھمکی دی تھی تو یہ ہمارا نام لے کے آپ نے تھوڑا بتانا تھا، یہ تو ویسے ہی سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے، اور اب جب کہ پاکستان میں 14 اکتوبر کو چائنا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں اور 11 سال بعد وہ آ رہے ہیں، اور 15 اور 16 اکتوبر کو یہاں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں سربراہان مملکت بھی آ رہے ہیں اور اعلیٰ سطح کے وفود بھی آ رہے ہیں۔ ایون یہ کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، کنفرم کیا انہوں نے۔ وہ بھارت جو پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے تیار نہیں، کھیل کو کھیل نہیں سمجھتا، اگرچہ وہ اس تنظیم شنگھائی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آ تو پاکستان رہے ہیں نا۔ اور 2015 کے بعد کوئی اس اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے بھارت سے۔ 2015 میں بھارتی وزیر اعظم مودی جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے، لاہور آئے تھے، اور انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ کشمیر ایک الگ ایشو ہے، کشمیر کا تنازع جب تک ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے جو تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ وہ مثالی ہو ہی نہیں سکتے، مثالی کیا بلکہ بہت مشکل ہے۔ لیکن جو دورہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو بندوقیں لے کے کھڑے رہے ہیں ہر وقت بارڈر پہ، سرحدوں پہ، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں پاکستان اور بھارت، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بگڑا کہاں سے؟ جب یہ امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے آئے ہیں، ان کو ثالثی کی بات کر کے یا کشمیر پر ثالثی کروا دیں، اور پاکستان واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دوبارہ ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں، اور اس کے چند دن بعد 5 اگست 2019 کو انہوں نے جناب اس کی حیثیت ہی کشمیر کی ختم کر دی، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ میں جی فون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مودی سے، تو میں نے فون کیا ان کو، بات نہیں ہو سکی، اس طرح کی باتیں شاتیں یہ کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب، یعنی بالکل تنہا کر دیا ہوا تھا۔ اب جب ہم اس طرف چل پڑے ایک دفعہ پھر عالمی تنہائی ختم ہو گئی، سفارتی محاذ پہ ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، اقتصادی محاذ پہ کامیابیاں مل رہی ہیں، استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم، تو یہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے وہ حرکت کی۔ وہ بہانہ کیا ہے جناب 26ویں آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ لے کے یہ اس وقت 2014 میں انہوں نے کیا بہانہ کیا تھا جناب، الیکشن میں دھاندلی، 5 حلقے کھول دے، 35 بینچز، اور جب اس کی جوڈیشل انکوائری ہوئی تو کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے، لیکن یہ باز نہیں آئے پھر بھی، حالانکہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ دوبارہ اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جناب کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔
लेकिन ये अभी तक वो बात कर रहे हैं। और 2018 में जो धांधली हुई सबको पता है, कैसे इनको लाया गया, किन के कंधों में बैठ के ये आए थे, सबको पता है ना। अब ये इंतशार फैलाने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। अब जो फौज तलब की गई है आइन के आर्टिकल 245 के तहत, वो देख लीजिए। और जो खबर, एक और खबर ये है कि एक तो ये कि इस्लामाबाद में फौज ने जो है कंट्रोल संभाल लिया है, और दूसरी खबर ये है कि पेशावर से भी फौजी दस्ते हैं, जो फौज के दस्ते हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े। वो पीछे आगे इस्लामाबाद में भी फौज और पेशावर से भी आने वाली फौज, गंडापुर साहब जो हैं ये वापस कैसे जाएंगे? यानी आगे भी फौज, पीछे भी फौज, गंडापुर साहब बीच में। अब अगर वापस जाते हैं गंडापुर साहब, पसपाई इख्तियार करते हैं, भागते हैं, तो वो पीछे वाले जो हैं वो उन्हें भागने नहीं देंगे। कैसे भागेंगे? उनसे रास्ता मांगेंगे ना। रास्ता मांगेंगे तो फिर कुछ शराइत होंगी जिनको पूरा करेंगे तो फिर रास्ता मिलेगा, वरना रास्ता नहीं मिलेगा। और मोहसिन नकवी साहब ये कह चुके हुए हैं कि गंडापुर आए, ठीक है, वहां से जमानत करवा के आ रहे हैं, लेकिन फिर नए मुकदमात भी बन सकते हैं। जो ये मुसल्ला लोग साथ लेके आ रहे हैं, असला है, आतिशी असला है उनके पास, गनेले डंडे तो अलग है ना, बाकायदा असला है, जैसे फायरिंग की जाती है वो वाला असला इनके पास। तो क्या नया मुकदमा नहीं बन सकता? क्या गिरफ्तारी नहीं हो सकती? मोहसिन नकवी जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब बेल करवा के आ जाएं, ठीक है, जनाब 25 अक्टूबर तक बेल, फलां तारीख तक बेल। और एक ही मामले में कई दफ़ा बेल वहाँ जो है ये जी मजाक बना हुआ है हाई कोर्ट का। जनाब जब दिल करे वो जनाब बेल लेके आ जाते हैं वहाँ से। जनाब राहदारी बेल 2-3 दिन 4 दिन की होती है, यहाँ हफ्ते 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते 25 अक्टूबर तक पूरा महीना। अजीब मजाक बना हुआ कानून का यहाँ। बहरहाल ये आप अगर जाएंगे वापस तो फिर कुछ शराइत पूरी करेंगे तो जाएंगे, वरना फिर यहीं रहेंगे, जो मुझे लग रहा है। अब आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है ये फौज तलब की गई। हम जो आर्टिकल है 245 वो आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। ये वफाकी हुकूमत जो है वो फौज को तलब कर सकती है, और ज़िले इंतज़ामिया या मकामी इंतज़ामिया की हिदायत पे फौज जो है सिविलियन की मदद के लिए आ सकती है। अब इसको वफाकी हुकूमत ने तलब किया है। और जो आइन का आर्टिकल 245 है उसका जो झैली आर्टिकल है 2, वो ये कहता है कि वफाकी हुकूमत अगर फौज तलब करती है, हदायत देती है फौज को सिविलियंस की मदद के लिए, तो फिर वो जो हदायत है हुकूमत की, उसका कानूनी जवाज़ किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता जनाब कि अदालत पूछे, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, कि जनाब आपने फौज क्यों तलब की है। इसका जवाब देना जो जिम्मेदारी नहीं है, पूछा ही नहीं जा सकता। ना इनकी जिम्मेदारी है कि बताएं, ना ही उनका इख्तियार है कि वो पूछें, एक बात। और फिर दूसरी बात यह है कि जो इसका सब आर्टिकल 3 है 245 का, वो ये कहता है कि जहां फौज तलब की गई हो वहां जो मुतलका हाई कोर्ट है वो आइन के आर्टिकल 199 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, यानी रिट जुडिक्शन इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हाँ, फौज तलब करने से कबल जो मामला चल रहे हों हाई कोर्ट में वो जारी रहेंगे, और फौज तलब करने के बाद जो 199 के तहत रिट दरखास्तें या दीगर दरखास्तें होंगी उन पे कार्रवाई मुअत्तल रहेगी जब तक फौज वहाँ पे बैठी हुई है। ये कह रहा है, ये पूरा आर्टिकल जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब 199 के तहत जो बुनियादी आईनी हुकूक है उनकी खिलाफ वर्जी हो रही हो हुकूमत की तरफ से, या कानून की अमलदारी जो है वो मुतासर हो रही हो, कानून पर अमल ना किया जा रहा हो, फिर आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट से रुजू किया जाता है। तो यहाँ अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी जो रिट जुडिक्शन है वो मुअत्तल हो गई है। अब अगर हब्से भेजा की दरखास्त भी है ना, वो क्योंकि 199 के तहत दायर होती है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये नहीं पूछ सकती कि ना फलां बंदे को आपने क्यों पकड़ा हुआ है। नज़रबंदी के अहकामात अगर जारी होते हैं 199 के तहत, अगर उनको चैलेंज किया जाता है तो वो नहीं जनाब, वो हाई कोर्ट जो है उसके पास इख्तियार नहीं होगा पूछने का। यानी जितने भी बुनियादी आईनी हुकूक हैं
دوسرے لفظوں میں وہ معطل. یہ نہیں کہہ سکتے وہاں جا کے جناب ہمیں جلسے کی اجازت دیں, جلوس کی اجازت دیں, دفعہ 144 کو چیلنج کر دیں. یہ اب کچھ نہیں ہو سکتا 17 تاریخ تک. 17 تاریخ تک کیوں فوج طلب کی گئی ہے وہاں؟ اس لیے طلب کی گئی ہے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا جو اجلاس ہے وہ 2 دن 15 اور 16 اکتوبر کو وہ ہونا ہے, اور 17 تاریخ تک وہ جو فوج ہے وہاں تعینات رہے گی. جب مہمان چلے جائیں گے اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے جناب کیا کرنا ہے, ایکسٹینڈ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں کیا بطور وزیر اعلیٰ واپس جا سکتے ہیں؟ جو میری اطلاع ہے یہ گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کسی سے کہا ہے انہوں نے کہ جناب صبح واپس چلے جائیں گے یہاں سے, آگے نہیں جائیں گے. لیکن پیچھے جو میں نے کہا ہے جو پشاور سے فوج آ گئی ہے پیچھے, تو پھر وہاں وہ کیا راستہ دیں گے ان کو؟ تو اس کے لیے پھر یہی ہوگا کہ منت ترلا کرنا پڑے گا, شرائط ماننی پڑیں گی, اعلان کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا, غلطی ماننا پڑے گی, پھر ہی واپس جائیں گے نا. اور دوسری طرف جو ہے حکومت جو ہے وہ جو گورنر راج جس کو کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے. جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے فیصل کریم کنڈی صاحب, ان کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. پوری 4 شیٹ جو ہے انہوں نے سامنے رکھ دی ہے کہ جناب یہ جو صوبہ ہے گنڈا پور کی موجودگی میں یہ صوبہ جو ہے آئین کے مطابق نہ چلایا جا رہا ہے, نہ چلایا جا سکتا ہے. اگر ایسی صورتحال ہو کہ جو گورنر ہے کسی صوبے کا وہ مطمئن ہو کہ جناب یہ جو صوبہ ہے یہ آئین کے مطابق نہیں چل رہا یا نہیں چلایا جا رہا ہے یا نہیں چلایا جا سکتا, تو پھر اس کے پاس جو اختیار ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت صدر کو ایک رپورٹ بھیجتا ہے. پوری 4 شیٹ ہوتی ہے جناب یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور جو گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں یہ تو تمام شرائط پوری کر چکے ہوئے ہیں گورنر راج کی. سرکاری مشینری یہ استعمال کر رہے ہیں, قانون کو یہ نہیں مان رہے, آئین کو یہ نہیں مان رہے, وفاق پہ انہوں نے چڑھائی کی ہے, وہاں سے کرینے لے کے آ رہے ہیں, پھر 1122 کی ایمبولینسز, پھر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, پھر سرکاری گاڑیاں, پھر سرکاری ملازم آئین کے مطابق کیسے چلا رہے ہیں؟ یہ آئین کے بالکل برعکس جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں گنڈا پور. اور پھر ریڈ لائن جو ہے عمران خان یہ فرما رہے ہیں, یعنی جو باتیں یہ کر رہے ہیں پی ٹی اے والے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں, اس طرح کا جو ہے وہی موقف جو ہے ڈگے چھپے لفظوں میں وہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اور پھر جو ان کے ساتھ افغانی آ رہے ہیں اور افغانی گرفتار بھی ہوئے ہیں, محسن نقوی صاحب نے یہ بتایا ہے پریس کانفرنس میں, تو پھر کیا یہ وہاں وزیر اعلیٰ رہنے کے قابل ہیں؟ اور جو 234 ہے نا وہ یہی میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ جناب جو صوبائی اسمبلی کے اختیارات ہیں وہ بھی معطل ہو جاتے ہیں, حکومت بھی جو ہے وہ معطل کر دی جاتی ہے. گورنر کی رپورٹ میں صدر صاحب وہ اختیارات جو حکومت کے اختیارات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں, یا پھر گورنر کو کہہ سکتے ہیں جناب آپ وہ اختیارات استعمال کریں جو چیف ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں. اور آرٹیکل 105 کے تحت جو پابند ہوتا ہے گورنر کابینہ کی ایڈوائس کا, وہ پابندی ختم ہو جاتی ہے. چیف ایگزیکٹو کے طور پہ گورنر خود حکم جاری کر سکتا ہے, کسی ایڈوائس کی ضرورت نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہاں قانون سازی سے متعلق جو اختیارات ہیں صوبائی اسمبلی کے وہ پارلیمنٹ کو تفویض ہو جاتے ہیں, یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ وہ استعمال کرتا ہے. اور 2 ماہ تک جو ہے یہ گورنر راج جو ہے یہ جاری رہ سکتا ہے. اور اس کے بعد یعنی 2 ماہ کے اندر اندر منظوری لینا ہوگی اس کی پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے. وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے قرارداد کے ذریعے 2 ماہ اس میں ایکسٹینشن دے سکتا ہے, توسیع ہو سکتی ہے. اور پھر ایک مرتبہ پھر توسیع ہو سکتی ہے, یعنی 6 ماہ تک کسی صوبہ میں گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے. اگر وہاں گورنر راج لگ جاتا ہے اور گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہتے اور وہ کسی مقدمے میں اندر ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے 6 ماہ بڑا ٹائم ہوتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں, گنڈا پور صاحب کی وزارت اعلیٰ ہی جو ہے وہ نکل جاتی ہے ان کے ہاتھ سے, نئے سرے سے وہاں جناب کسی وزیر اعلیٰ کا چناؤ ہوتا ہے, وہاں مختلف دھڑے بنے ہوں گے پی ٹی آئی میں. اب پتہ نہیں کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے, کس کا نمبر نکلتا ہے, کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا ہے. بہرحال گورنر راج کا جواز پوری طرح موجود ہے. تمام شرائط جو گورنر راج
کے لیے ضروری ہیں گورنر راج لگانے کے لیے وہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں، اور حکومت جو ہے میں نے عرض کیا ہے سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے اس معاملے پہ، ورنہ یہ شرم پسندی رکنی نہیں۔ آئے روز ایک ہی کام ان کا عدم استحکام، کبھی لاہور میں، کبھی سنگجانی میں، کبھی جناب فیصل آباد میں، کبھی میاں والی میں، اگرچہ یہ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے انگیج تو کیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ عوام اور فوج کو آمنے سامنے لانا چاہتے تھے، وہ ہو گیا، یہ کامیاب ہو گئے، فوج نے چارج سنبھال لی ہے۔ اگرچہ فوج کے ساتھ جو جھڑپ ہے عوام کی وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن انہوں نے تو کھڑا کر دیا نا، پی ٹی اے والوں نے، یہ اپنے اس حد تک تو کامیاب ہو گئے نا اپنے منصوبے میں۔ اور پھر آج انہوں نے لاہور میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے کہ جناب مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا ہے۔ حماد اظہر ایک مفرور اور بگوڑا ہے، اور حکومت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ آتا ہے خطاب کرتا ہے نکل جاتا ہے۔ یہ 9 مئی کے ملزم ہے نا جن سے پریس کانفرنس کروائی تھی انہوں نے، اس نے گڑبڑ کی ہے ساری، بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے تھا، سب کو پکڑا جانا چاہیے تھا، جو بھی ملوث تھا اس میں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پہلے آئی جی پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ مراد راز پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اور بعد میں وہ مراد راز صاحب جو ہیں وہ ایک اور پارٹی میں، وہ علیم خان والی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، جناب کوئی پوچھتے نہیں ان سے۔ ایسے اس سے خرابی ہوئی ہے۔ اب لاہور میں جناب وہ کہتے ہیں جناب جو پچھلا جلسہ تھا ان کا لاہور کا، وہ لاہوریوں نے تو اس کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ اب بھی مجھے لگتا ہے جو حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں جناب 2 بجے جو ہے مینار پاکستان چلو، مجھے نہیں لگ رہا ہے، جو مجھے یہاں کوئی ہلچل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی لاہور میں، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کچھ لوگ نکلیں مینار پاکستان کے لیے، لیکن دوسری طرف جو انتظامیہ اور پولیس ہے اس کے جو انتظامات ہیں وہ اسی طرح سختی کرنے کے موڈ میں ہے جس طرح کی سختی جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ یہ ساری آئینی اور قانونی صورتحال ہے، اور جو اس وقت تک سوچا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ دیکھیں آئندہ 24 گھنٹوں میں 36 گھنٹوں میں کیا خبریں آتی ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ اسلام آباد میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پرندہ پر نہیں مار سکے گا، انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ اکا دکا لوگ نکلے ہیں ٹولیوں میں، یہ نہیں ہو سکا کہ جناب لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم ہو کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو، اور وہاں سے جو ہدایت ہے انتظامیہ وزارت داخلہ کی طرف سے کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں، ربڑ کی گولیاں چلائیں، ڈنڈا چلائیں، شیل آنسو گیس پھینکیں، کوئی ٹینشن نہیں، یہ ان کو ایک طرح سے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور اب وہاں فوج آ گئی ہے، تو فوج کے سامنے جہاں ایک احترام ہے فوج کا، عوام جو ہیں وہ گھبراتے بھی ہیں اور احتراماً بھی فوج کے ساتھ جھڑپ سے گریز کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد کا جو ماحول ہے، اس کی جو گرما گرمی ہے، جو انتشار ہے، وہ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور باقی اگر یہ پنجاب میں لاہور میں کوئی حرکت کرتے ہیں تو وہ بھی ان کو نہیں کرنے دی جائے گی، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب دیجئے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔